الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ باقاعدگی سے فرض علوم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کا یہ 26واں سلسلہ ہے جس میں محرمات کا بیان کیا جائے گا۔ محرمات سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، شریعت میں اس کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ اول تو یاد رکھیے محرمات کہتے ہیں ان عورتوں کو کہ جو مرد پر حرام ہوں، وہ عورتیں جو مرد پر حرام ہوں ان عورتوں کو محرمات کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے محرمات عورتوں کا بیان۔ وہ آیا قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے آبا میں سے کسی نے، آبا سے مراد تمہارے آبا و اجداد یعنی باپ دادا میں سے کسی نے نکاح کیا ہوا ہو تو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ دراصل دور جہالت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ باپ کی منکوحہ سے باپ کے مرنے کے بعد جہالت کے دور میں نکاح کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے ایک تو ہے بچہ جس سے پیدا ہوا ہو وہ تو وہی ماں، ایک ہے ستیلی ماں جس سے باپ نے نکاح کیا ہو۔ تو دور جہالت کے اندر معاذ اللہ اس طرح اپنے ستیلی ماؤں سے بھی نکاح کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور یہ حرام فرما دیا کہ تم ستیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا بیان۔ ایسے ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تم پر کون کون سی عورتیں حرام ہیں؟ حرام سے مراد جن سے تم پر نکاح حرام ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تم انہیں بری نیت سے، شہوت کے ساتھ، ہوس کے ساتھ تم انہیں چھو نہیں سکتے، تم انہیں اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے۔ حرام ہونے سے یہ مراد فرمایا تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی ماں سے نکاح حرام ہے۔ پیچھے جو بیان ہوا وہ تھی باپ کی منکوحہ، وہ ضروری نہیں کہ وہ ماں بھی ہو، کیونکہ وہ ستیلی ماں ہو سکتی ہے کہ جیسے جس سے یہ پیدا ہوا تو یہ تو اس کی ماں، لیکن جس سے یہ پیدا نہیں ہوا اور اس عورت سے اس کے باپ نے نکاح کیا تو یہ اس کی ستیلی ماں کہلائے گی۔ تو ستیلی ماں بھی حرام اور سگی ماں بھی حرام، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، یعنی تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، تم کبھی ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، بہن سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں یعنی تمہارے باپ کی جو بہن وہ بھی تم پر حرام ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یعنی جس طرح باپ کی بہن یعنی پھپھی، اسی طرح ماں کی بہن یعنی خالہ وہ بھی حرام ہے۔ ساتویں نمبر پر ارشاد فرمایا وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی تمہارے بھائی کی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اور آٹھویں نمبر پر ارشاد فرمایا وبنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں یعنی تمہاری بہنوں کی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ نویں نمبر پر ارشاد فرمایا وامہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں اللاتی جنہوں نے ارضعنکم، تمہیں دودھ پلایا، یعنی تمہاری رضائی مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہو، تو وہ بھی سگی بھی نہیں ہوتی اور وہ ستیلی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ رضائی ماں کہلاتی ہیں، یعنی جس کا دودھ پیا ہو بچپن میں، جس عورت کا دودھ پی لیا ہو اور وہ 2.5 سال کی عمر سے پہلے اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا تو پھر وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اس سے بھی نکاح حرام، اور اس عورت کی جو دوسری بیٹیاں ہیں وہ اس دودھ پینے والے کی رضائی بہنیں ہو گئیں، وہ بھی اس پر حرام ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔
یہ 10ویں نمبر پر تھی، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ یعنی تمہاری رضائی بہنیں. پھر 11ویں نمبر پر وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وہ بھی تم پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے. 11ویں نمبر پر فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری وہ بیویاں کہ جو تمہاری پرورش میں آئیں، وہ بیویاں کہ جو تمہارے نکاح میں آئیں مطلب، اور ان عورتوں کی پہلے سے کوئی اور بیٹی ہو، جیسے مرد نے نکاح کیا کسی عورت سے تو اس عورت کی کوئی بیٹی بھی ہے کسی اور مرد سے، تو اب جب اس شخص نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کے نکاح کرنے سے اس عورت کی وہ جو بیٹی جو پہلے کسی اور مرد سے ہو وہ بھی اس کے نکاح پر حرام ہو جائے گی، یعنی اس کی ستیلی بیٹی گویا کہ. یہ 11. اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس عورت سے جس سے اس نے نکاح کیا ہے اور اس کی پہلے سے کوئی اور بیٹی ہے تو اس نے اس عورت کے ساتھ قربت کی ہو، اس نے اس کے ساتھ ملاپ کیا ہو. اگر اس نے ملاپ نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر تمہارا اس عورت سے نکاح ہوا لیکن ملاپ نہیں ہوا تو پھر اس کی بیٹی سے تم نکاح کر سکتے ہو. اور یہ بھی فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں یعنی جو تمہارا سگا بیٹا ہے جو تمہارے ذریعے پیدا ہوا ہے تو تمہارے اس بیٹے کی جو بیوی ہے یعنی تمہاری بہو، تو سگی بہو سے بھی سسر کا نکاح حرام ہے. اور 12ویں نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. اب یہ میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اب اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، اس آیت کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے جو ہو چکا، دراصل دور جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ جتنا بیان ہوا یعنی یہ جتنی حرام عورتیں بیان ہوئیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے دور میں دور جہالت میں کیا جاتا تھا. یعنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، پھپھیوں، خالاؤں، ساس اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، رضائی ماں، رضائی بہنیں، یہ تقریباً 12 سے 13 عورتوں کا جو حرمت کا باقاعدہ واضح بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، یہ سب کچھ دور جہالت میں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما قد سلف جو ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو جب تک پتہ نہیں تھا، جب تک اسلام کا نور نہیں آیا تھا، جب تک ایسا ہوا تو جب تک تو یہ اس کی معافی دے دی گئی، لیکن اب جب حکم آ گیا اب اس کے بعد جو ہے ایسا کوئی کرے گا تو یہ حرام ہوگا. مزید اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی مزید عورتوں کا بیان ہے، لیکن میں اس کی کچھ تفصیل عرض کروں کیونکہ ایک وسیع باب ہے یہ. یاد رکھیے کہ عورت 9 وجہوں سے حرام ہو جاتی ہے، یعنی یہ تو صرف رشتوں کا بیان ہوا نا، تو علماء نے 9 وجوہات لکھی ہیں کہ جن وجہ سے عورت مرد پر حرام ہوتی ہے. اور اس میں سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے نسب سے جو عورت حرام ہو، یعنی جس کا تعلق سگے پن سے ہو، یعنی باپ یا ماں کے ذریعے جس کا تعلق بنتا ہو، تو باپ یا ماں کے ذریعے جڑنے والا جو تعلق ہوگا تو اس نسب کے ذریعے وہ عورت حرام ہوگی. اور اس میں کتنی عورتیں شامل ہیں؟ 7 عورتیں، یعنی نسب سے جن کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ 7 طرح کی عورتیں ہیں جن کا سب کا اس میں بیان ہوا ہے. وہ میں نے بیان بھی کر دیا، دوبارہ دوہرا. ماں یہ نسب سے حرام ہوئی، یعنی اس کے ذریعے بچہ پیدا ہوا ہے، جس سے پیدا ہوا تو وہ ماں ہے، ماں حرام. بیٹی کہ جو اس کے ذریعے پیدا ہوئی، جو اس کی بیوی کے ذریعے اس کی بیٹی بنی تو وہ اس پر حرام. بہن وہی جو باپ کے واسطے سے ماں سے پیدا ہوئی. پھر بہن چاہے جو ہے وہ 3 طرح کی بہنیں ہوتی ہیں، ایک ہے سگی یعنی جن کے دونوں کے ماں باپ ایک. دوسری بہن ہوتی ہے کہ جو ماں کی طرف سے بہن ہو تو وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تیسرے نمبر پر ہے جو باپ کی طرف سے بہن ہو تو وہ بھی حرام ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے. مثال کے طور پر اس شخص کے والد نے کسی عورت سے نکاح کیا. اب جس عورت سے اسے نکاح کیا تو اب اس عورت سے اگر اولاد ہوتی ہے تو
اب یہ خود کسی اور ماں سے تھا اور اس کے باپ نے جب دوسرا نکاح کیا تو اس عورت کی پھر اولاد ہوئی، تو اب اس کی ماں اور ہے، اس کی ماں اور ہے، لیکن باپ دونوں کا ایک ہے۔ تو اس طرح باپ کے ساتھ جب مشارکت ہو گئی، یعنی باپ کے طرف سے جب بہنیں ہوں گی تو اس صورت میں نکاح اس سے حرام ہوگا۔ ایسے ہی ماں کی صورت میں کہ ماں نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، تو اب ماں کا کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی صورت میں اس سے وہی اولاد ہوئی، تو وہ جو اولاد ہوئی وہ اس کی ستیلی جو ہے وہ بہن یا بھائی ہوں گے، لیکن ان کی دونوں کی ماں چونکہ ایک ہوگی، تو ماں کی طرف سے جو ہے یہ مشارکت ہونے کی وجہ سے بہن اس پر حرام ہوگی۔ تو بہن ہر طرح سے، یعنی سگی ہو، ستیلی ہو، بہر صورت حرام ہے۔ ایسے ہی پھپھی، جیسے میں نے بیان کر دیا، خالہ، بھتیجی اور بھانجی، تو یہ وہ نسب کا رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے تمام یہ 7 قسم کی عورتیں حرام ہیں۔ اچھا، اس میں ایک صرف یہ ماں ہی نہیں، ماں سے اوپر یعنی نانی اوپر چلے جائیں، ماں کی ماں، اس کی ماں کی ماں، تو یوں اوپر تک سب نانیاں حرام ہے، کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو ہے وہ نیچے تک، یعنی بیٹی، پھر بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی، اس کے نیچے چلے جائیں، تو اس طرح نیچے تک یہ سب حرام ہے۔ تو یوں جو ہے یہ عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سبب جو حرمت کا ہے، آج انشاءاللہ ان میں 9 میں سے میں کوشش کروں گا کہ 3 سبب بیان کر دوں تفصیل سے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے حرمت مصاہرت، جس کو کہا جاتا ہے سسرالی رشتہ۔ تو سسرالی رشتے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے کہ مرد نے جس عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کر لینے کی وجہ سے اب اس عورت کی جو ماں ہے، وہ اس کی ماں تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن عورت کی وجہ سے یہ اس کی ساس بن گئی، تو یہ سسرالی رشتے کی وجہ سے یہ عورت بھی اس پر حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس کی بیوی کی وجہ سے اب اس کی سالی بھی اس پر حرام ہے، یعنی جب تک اس کی نکاح میں اس کی ایک بہن موجود ہے تو اس ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے بیک وقت ایک ساتھ اس کی ہی بہن، سگی بہن سے یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس نے جس عورت سے نکاح کیا اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اب طلاق دے دینے کی وجہ سے یا اس کے عورت کے مر جانے کی وجہ سے اب چونکہ اس کا اس سے تعلق نہیں رہا، تو یہ اسی عورت کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یوں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، الگ الگ وقت میں یہ نکاح کر سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں اپنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں۔ کس طرح دیں کہ پہلے حضرت رقیہ سے نکاح کیا، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح کیا بعد میں ان کے۔ تو یہ 2 بہنیں تھیں، دونوں بہنیں حضرت عثمان کے نکاح میں گئیں، لیکن ایک کے بعد ایک ساتھ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی آج یہاں پر ہم غور کریں، ہم ذرا سوچیں کہ کیسا داماد ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس سے سسر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دیتا۔ اتنے خوش ہیں نا، سسر داماد سے اتنا خوش ہے۔ لیکن آج کے داماد سے جو ہے وہ سسر کتنا تنگ ہوتا ہے، داماد کا رویہ ایسا ہوتا ہے، داماد کے جو ہے وہ کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی جس کے نکاح میں دے دی وہ اس سے ہی جو ہے وہ پالا پڑ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کس کے پلے ہم نے باندھ دی اپنی بیٹی کہ جو ہے وہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ تو داماد کو اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ اس کا سسرال اس سے پناہ نہ مانگے بلکہ اس سے خوش ہو، اور وہ یہ کہیں کہ کم از کم اس نے ہماری بیٹی کو خوش رکھا ہے۔ یہ اصلاحی پہلو تھا ایک۔ اور ساتھ میں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو کہ جب ظاہر سی بات ہے اس کے نکاح میں جو عورت ہے، جو بھی کسی گھر کی بیٹی بہن ہے اس کے نکاح میں، تو ظاہر سی بات ہے کل کو اس کی اپنی بیٹی بھی کسی گھر میں بیاہ کر جائے گی۔ تو ذرا یہ سوچے کہ آج میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ جیسا رویہ سلوک کرتا ہوں، کل کو کوئی اگر میری بہن بیٹی سے ایسا سلوک کرتا ہے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ اگر جواب میں لگتا ہے کہ نہیں اچھا نہیں لگے گا، تو پھر جب اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے جو چیز گوارا نہیں، تو پھر کسی اور کی بہن بیٹی کے لیے وہ چیز گوارا کیوں کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ ایک اصلاحی بات ہے، ہمیں اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے، بس اوقات سسرال والوں کو بھی رویہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا کیا اتنا خراب رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے داماد
اس رویے پر اتر آتا ہے، وہ مجبوراً ایسا کرتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال دونوں طرف سے تالی دو ہاتھ سے بجتی کہتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اپنی طرف سے مثبت پازیٹیو رہے، اپنی طرف سے اچھا کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دے، اور اللہ سے ہی اجر کی امید رکھے، اللہ ہی بہتری ڈالتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت جو میں نے ذکر کیا کہ ایک تو جس عورت سے نکاح ہوا اس کی ماں یعنی ساس یا اس کی بہن یعنی سالی، یہ اس مرد پر حرام ہو گئی مصاہرت کی وجہ سے۔ اسی طرح جس عورت سے اس نے نکاح کیا وہ عورت پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی اور یہ عورت بیوہ ہے، تو اس نے بیوہ سے یا طلاق یافتہ عورت سے نکاح کیا، اور اس عورت کی پہلے سے بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹیاں پہلے سے موجود ہیں، تو یہ نکاح جب اس سے کرے گا اس بیوہ یا اس طلاق والی عورت سے، تو اس کی جو عورت کی پہلے سے بیٹیاں ہیں وہ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک سسرالی یعنی کہ شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے اس پر حرام ہوئی۔ ایسے ہی جو اس کی بیوی کی صرف ماں ہی نہیں یعنی سگی ساس ہی نہیں بلکہ اس کی اگر نانی بھی ہے، اس کی جو نانی ساس جو ہے وہ بھی اس پر حرام ہوگی۔ جیسے میں نے ماں کے متعلق ذکر کیا کہ ماں کی ماں نانی جس طرح وہ حرام، اسی طرح ساس کی ماں یعنی نانی ساس وہ بھی اس پر حرام ہوگی۔ ایسے ہی جو اس عورت کے باپ کی جو بیویاں ہیں، ایک تو وہ جو اس کی بیوی ہے اس کی سگی ماں، جس ماں سے جس عورت سے یہ اس کی بیوی پیدا ہوئی اس کی سگی ماں، لیکن اگر اس کے باپ نے کسی اور سے بھی نکاح کر رکھا ہے، اس کی بیوی نے یعنی جو اس کی بیوی ہے، بات سمجھیں، تھوڑے سے فقہی مسائل ہیں ذرا سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کا کچھ سمجھیں۔ یعنی جو اس کا سسر ہے، سگا سسر، تو سسر کی اگر کوئی اور بیوی بھی ہے تو وہ اور بیوی بھی اس کے اس داماد پر حرام ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ سسر کی جو کوئی اور بیوی بھی ہے تو وہ بھی اس داماد پر حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے سسر کا تعلق اس عورت سے ہے اور اس داماد کا تعلق اس کی بیٹی سے ہے، تو جس عورت کے پاس اس کا سسر جا سکتا ہو تو اس کے پاس اس کا داماد نہیں جا سکتا۔ تو یوں جو ہے یہ جا سکنے سے مراد وہی قربت، اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر اس کے بیٹے اور پوتے ہیں تو ان کی جو بیویاں ہیں، اگر اس کے سسر کے جو بیٹے ہیں یعنی جو اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کے جو بھائی وغیرہ ہیں تو ان بھائیوں کی بھی جو بیویاں ہیں ان سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جس کو حرمت مصاہرت سے حرمت ثابت ہوتی ہے کہ یہ عورتیں، اس قسم کی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یاد رکھیے کہ جس طرح حرمت مصاہرت نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی سسرالی رشتہ جس طرح نکاح سے ثابت ہوتا ہے، اور نکاح میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں ملاپ کر لیں، میاں بیوی ملاپ کریں تو یہ حرمت ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہوا تو صرف نکاح ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کی بیوی بن گئی تو اب اس کی ساس اس پر فوراً حرام ہو گئی، نہیں، مصاہرت یوں ہوگی کہ یہ میاں بیوی ملاپ کر لیں، ملاپ ہوا اور وہ اس کی پھر ساس اس پر حرام۔ لیکن اگر ملاپ نہیں ہوا، مثال کے طور پر صرف نکاح ہوا تھا زبانی کلامی اور رخصتی نہیں ہوئی تو اب طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب طلاق ہو گئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ طلاق ہونے کے بعد یہ اب اس کی اپنی جو اس کی ساس بنی تھی اس سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے، اس کی ساس سے نکاح ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ باریک سا فرق ذہن میں رکھیے گا کہ جس عورت سے نکاح ہوا تو نکاح کے بعد اس کے ساتھ اس کا میل بھی ہو گیا ہو، اس کے ساتھ اس کی رخصتی بھی ہو گئی ہو، وہ آپس میں مقاربت، قربت، مجامعت، مباشرت کر چکے ہوں، تب جو ہے وہ اس کا سسرالی رشتہ اس پر حرام ہوگا، یعنی اس کی ساس اور اس کی سالیاں وغیرہ۔ اسی طرح جس طرح نکاح کے بعد رخصتی سے یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، اگر کوئی کسی عورت کو، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ انفرادی طور پر پرسوں والے درس میں سوالات کی صورت میں کریں گے تو میں اس میں جوابات عرض کروں گا، اور یہ بڑے کان کھول کر بلکہ کان کھڑے کر کے سنیے گا، یہ مسئلہ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے۔ اگر مرد نے کسی بھی عورت کو نکاح نہیں ہوا، کسی بھی عورت کو بری نیت سے چھوا، کسی بھی عورت کو بری نیت سے چھو لیا، تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی،
تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ کس طرح؟ یعنی اب اس نے جیسے کسی انجان عورت کو بری نیت سے چھوا، بری نیت سے مراد شہوت کے ساتھ، ہوس کے ساتھ چھو لیا اس نے، اور بشہوت چھونے یا اسی طرح تقبیل یعنی چوم لینے سے، یا اس سے جو ہے وہ اس کے سر پر جو بال ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو ایسی صورت میں اب اس کے جو کچھ رشتے ہوں گے، جس طرح پیچھے نکاح سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح یوں بری نیت سے چھو لینے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے، اس کو میں اتنا ہی بیان کر سکوں گا یہاں اس عمومی درس میں، کہ اگر کوئی مرد، خلاصتاً پھر آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں دوبارہ، اگر کوئی مرد کسی عورت کو، کسی بھی عورت کو، کوئی بھی عورت ہے، جیسے معاذ اللہ جو ہے وہ آج کل عام ہے، شادی بیاہ میں کزنز آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا اور کسی عورت سے، جیسے اسکولز کالجز کا ماحول ہے معاذ اللہ، تو اگر کوئی بھی مرد کسی عورت کو شہوت کے ساتھ، یہ شرط ہے، اور وہ بھی عورت ہو، یعنی وہ بالغہ ہو یا قریب ببلوغ عورت ہو، چھوٹی بچی نہیں، 4-5 سال کی نہیں، اس سے بڑی، یعنی یہ جو قابل نکاح ہو، تو ایسی عورت کو اگر کوئی مرد بری نیت سے چھو لیتا ہے تو اس کے بری نیت سے چھو لینے سے اس سے بھی اس کی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اب اس سے یہ نکاح تو کر سکتا ہے جس کو چھوا، لیکن اس کی جو ماں یا اس کی جو اگر کوئی سگا ایسا رشتہ جیسے پیچھے بیان ہوا، تو اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی عورت کو چھو لیا ہوتا ہے، بسا اوقات پھر اس کا اس سے نہیں بلکہ اس کے کسی اور رشتے سے نکاح ہوتا ہے جو کہ نہیں ہو سکتا ہوتا، لیکن وہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاذ اللہ یہ حرمت ثابت ہونے کے بعد نکاح کیا جاتا ہے، اور یہ کام ہمیشہ حرام تک جاتا رہتا ہے۔ تو یہ بس مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی مزید وضاحت آپ بعد میں سوالات کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تیسرا ایک اور آخری ذکر کر دوں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، اسی طرح 2 محرم عورتوں کو بھی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ 2 ایسی عورتیں کہ جن کا آپس میں محرم والا رشتہ ہو، مثال کے طور پر جیسے پھپھی اور بھتیجی، پھپھی اور بھتیجی جیسے، یعنی اگر کسی کا کسی عورت سے نکاح ہوا ہے تو اب وہ عورت کسی کی پھپھی ہے، تو اب اس عورت کی جو بھتیجی ہے اس کو یہ شخص ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح یہ 2 محرم عورتوں کو آپس میں نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ یعنی ایک ساتھ پھپھی بھتیجی کو نکاح میں نہیں لے سکتا، ایک ساتھ بھانجی اور خالہ کو نکاح میں نہیں لے سکتا، ایسے ہی جس طرح میں نے کہا کہ جیسے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتا، تو 2 بہنیں ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ایک وقت میں، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی یہ نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کو سمجھنے کی صورت یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پھپھی اور بھتیجی ہے، تو اگر پھپھی اور بھتیجے میں سے ایک کو مرد شمار کریں، مثال کے طور پر پھپھی کی جگہ چچا ہوتا، یعنی باپ کی بہن کی جگہ باپ کا بھائی ہوتا، تو چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس طرح اس قسم کی 2 عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر خالہ اور بھانجی ان میں سے کسی ایک کو مرد شمار کریں، مثال کے طور پر کہ جو بھانجی ہے تو یہ بھانجا ہوتا اگر، تو بھانجے اور خالہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس طرح بھانجا اور خالہ جس طرح نکاح نہیں کر سکتے، تو اسی طرح اس قسم کی 2 عورتیں یہ کوئی مرد بھی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل شاید آپ نے پہلی بار سنے ہوں گے، اور ان مسائل کو بڑی باریک بینی سے سمجھیے، یاد رکھیے، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھیے، اور اس سے متعلق اپنے ذہن میں یہ باتیں یاد رکھیے، اور یہ باتیں آپ کو پڑھنے سے یا جس طرح یہاں سکھائی جاتی ہیں سیکھنے سے، یا اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے سے ہی آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ خود بھی ایسے مسائل سیکھ کر کسی حرام عمل سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔